بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں گاہے بگاہے ان کے امراض سے متعلق انہیں رہنمائی دیتے رہتے ہیں۔ آج کل موسم سرما کا آغاز ہے اور اس میں جو امراض ہمیں درپیش ہیں ان میں سے بخار ہے اور اسی طرح کھانسی ہے۔ کھانسی کی بیماری بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اکثر بچے اس بیماری سے دوچار ہیں۔ والدین بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور کسی ایسے سیرپ کی تلاش ہوتی ہے یا ایسی دوا کی تلاش ہوتی ہے کہ وہ بچے کو دیتے جائیں یا خود استعمال کرتے جائیں تو فوراً افاقہ ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، میں انشاءاللہ دوا اور علاج بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس کھانسی کے بارے میں آپ کو رہنمائی دینا چاہتا ہوں کہ کھانسی کی حقیقت کیا ہے۔ کھانسی یاد رکھیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ بیماری کی ایک علامت ہے۔ بیماری پیچھے اور چھپی ہوئی ہے۔ جب تک آپ اس بیماری کو دور نہیں کریں گے، محض علامت کو دباتے رہیں گے تو یاد رکھیں اس سے آپ کا علاج نہیں ہوگا، بیماری اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ یہ ہماری اکثر علامات ہوتی ہیں، مثلا جیسے بخار ہے، جسم کے اندر حرارت کا پیدا ہو جانا ہے، یہ ایک علامت ہے۔ اس کے پیچھے جسم کے اندر بیماری کہاں چھپی ہوئی ہے اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم اپنی اس علامت کو تو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج یہ سب سے بڑا ظلم جدید میڈیکل نے کیا کہ وہ علامات کو امراض بنا کر پیش کرتی ہیں۔ یہ خاص طور پر جتنی بھی میڈیسن کمپنیاں ہیں، یہ کیونکہ انہوں نے اپنی میڈیسن بیچنی ہوتی ہیں، ہر ایک علامت کو بیماری بنا کر اس کے لیے الگ سے ایک دوا تجویز کر دی جاتی ہے اور اس کو مارکیٹ میں لانچ کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر 10 سال بعد دیکھو گے کہ ایک علامت سے متعلق جو دوائیاں تیار کی گئی تھیں وہ 10 سال بعد دوائیاں ناکام اور ناکارہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ تو ایک علامت تھی۔ علامت کا علاج مستقل نہیں، آپ علامت کا علاج کب تک کریں گے؟ بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ اسی طرح کھانسی ایک علامت ہے جو خبردار کر رہی ہے کہ پیچھے مسئلہ کہاں ہے۔ عام طور پر مسائل جو ہمارے اعضائے تنفس ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں مسئلہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں جب چھینک آتی ہے تو یہ چھینک دماغ کے اندر کسی مسئلے کو ہمیں بتلاتی ہے، خبردار کرتی ہے کہ آپ کے دماغ میں کچھ مسئلہ ہے، سوزش ہے یا کوئی بھی ہے۔ اسی طرح جب ہچکی آتی ہے، یہ معدے کی خرابی کی علامت ہوتی ہے کہ معدے میں کچھ آپ کے بیماری یا کوئی تکلیف یا شکایت یا کوئی خراش کنندہ اثر موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طرح کھانسی جو ہے ہمارے اعضائے تنفس میں ہمارا ناک بھی ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے اعضائے صدر ہیں، یعنی سینے کے اعضاء، قصبۃ الریہ اور اس طرح یہ جن کے ذریعے سے تنفس کا عمل بحال ہوتا ہے۔ تو یہاں کہیں کوئی سوزش ہو جائے، بلغم رکی ہوئی ہو ان اعضاء کے اندر، یا خود پھیپھڑوں کے اندر جنہوں نے در حقیقت آکسیجن کے عمل کو قائم رکھنا ہوتا ہے ان کے اوپر کوئی بوجھ ہو، تو یہ کھانسی در حقیقت اس تکلیف کو دور کرنے کا عمل ہے۔ جب بھی کھانسی آپ کرتے ہیں تو در حقیقت پھیپھڑوں کی ایک یکدم زور کے ساتھ ہوا کو اور آکسیجن کو خارج کر کے راستے میں جو اعضائے تنفس میں رکاوٹ ہو یا خود پھیپھڑوں میں کسی قسم کی کوئی تکلیف یا رکاوٹ ہو، بلغم وہاں اس کے خانوں میں جمی پڑی ہو یا کوئی اور دباؤ پیدا ہو گیا ہو، تو اس کو دور کرنے کی یہ کوشش ہے۔ تو آپ اس کو دور کرنے کی فکر کریں۔ آپ اگر وقتی طور پر جو ایک علامت پیدا ہو رہی اس کو آپ نے دبا بھی دیا، لیکن وہ جو تکلیف ہے، بیماری ہے، جو پیچھے اصل بیماری کا باعث ہے، اس کو دور نہیں کریں گے تو وہ آپ کی تکلیف مستقل ٹھیک نہیں ہوگی۔ وہ آپ آج تو وقتی طور پر آپ سکون میں آ جائیں گے، لیکن کل اس سے بڑھ کر زیادہ آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، عام طور پر کیونکہ ہمارے جسم کی جتنے بھی اعضاء ہیں وہ 3 ہی یا 4 بنیادی، ویسے تو 3 بنیادی اعضاء ہیں یا 3 بنیادی ٹیشوز ہیں جن سے وہ ہماری باڈی بنی ہے۔ چوتھے جو کنیکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں ہمارے نروس ٹیشوز ہیں، یعنی اعصابی نظام ہے، جن کے اندر جب خرابی پیدا ہو جائے
تو اس وقت کچھ علامات پیدا ہوتی ہیں، مثلا چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، نزلہ پانی کی طرف بہنا شروع ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ آپ کو پیشاب بار بار سفید پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت آپ کے جو اعصاب نروس ٹیشوز ہیں یعنی اعضائے تنفس کے، ان میں کہیں کوئی خراش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، کھانسی کا عمل وجود میں آتا ہے۔ جب اس طرح ہو، یعنی آپ کو اس طرح کی علامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو کہ پانی کی طرح زکام بھی آ رہا ہے، نزلہ بہہ رہا ہے پانی کی طرح، اور ساتھ کھانسی بھی ہو رہی ہے، تو اس وقت آپ اس نسخے کو استعمال کریں۔ آپ نے یہ کرنا ہے، کاکڑا سنگی، تخم پیاس، دار چینی اور پھٹکڑی، اس کو ہلکا بریاں کر لیں، توے کے اوپر ہلکا بھون لیں، بریاں کر لیں، اس کا پانی خشک کر لیں۔ یہ چاروں چیزیں لے کر آپ ان کا باریک سفوف بنا لیں، اور فل سائز کا کیپسول بھر کر صبح، دوپہر، شام دودھ پتی کے ساتھ لے لیں، اور اس میں دودھ پتی کے ساتھ اس میں اجوائن بھی آدھی چمچ ڈال لیں، اس کے ساتھ لیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت جلد آپ کی یہ تکلیف آپ سے رفع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے غشائے مخاطی، اعضائے تنفس کے غشائے مخاطی میں کہیں سوزش ہے، کوئی تکلیف ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو یہ کھانسی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے آپ کے لیے، تو اس وقت آپ اس نسخے کو استعمال کریں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 9 حصے بادام لے لیں، اور اس کے ساتھ آپ یہ لے لیں کہ سونف لے لیں، یہ 5 حصے سونف لے لیں، اور ست ملٹھی کا ست، یہ پنساری سے آپ کو مل جائے گا، 1 حصہ وہ لے لیں۔ ان سب کو اچھی طرح کوٹ کے آپ ان کی گولیاں بھی بنا سکتے ہیں، یا ان کو آپ اچھی طرح باریک کر لیں، اور پھر آپ اس کو جو ہے 3 ماشا، 1 ماشا سے لے کر 3 ماشا تک بقدر ضرورت آپ اس کو استعمال کریں چبا کر۔ اس میں اگر آپ چینی یا مصری بھی شامل کر لیں تو چوسیں اس کو اور چبا کر کھائیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو کھانسی میں بھی افاقہ ہوگا اور آپ کی تکلیف بھی رفع ہوگی۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً آپ کے مسل یعنی مسکولر ٹیشوز کے اندر، یعنی خود جو ہمارے پھیپھڑے جو زیادہ تر اس میں آپ کے مسکولر ٹیشوز ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی سوزش پیدا ہو جائے، کوئی خرابی پیدا ہو جائے، سکیڑ پیدا ہو جائے، اس کو رفع کرنے کے لیے یہ کھانسی کا عمل جب ہوتا ہے تو پھر آپ اس وقت بھی یہ نسخہ بھی آپ کے لیے مفید ہے جو پہلے میں نے بتایا۔ البتہ اسی کے اندر آپ کالی مرچ بھی شامل کر لیں، اسی کے اندر کالی مرچ شامل کر کے باقی 3 چیزیں لے لیں، اور اس میں 1 حصہ کالی مرچ بھی شامل کر لیں، اس کا سفوف بنا کر آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو مستقل کھانسی سے بھی افاقہ ہوگا، اور کھانسی جو ایک علامت کے طور پر پیچھے امراض کی آگاہی اور خبر دے رہی تھی، وہ آپ کے امراض بھی آپ سے دور ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ آپ کو 1-2 دن یہ دوائی کھانے کے بعد پھر دوبارہ کھانسی نہیں ہوگی، مگر نہ یہ ہوگا کہ وقتی طور پر تھوڑا آرام آیا پھر تکلیف شروع ہو گئی۔ آج کل یہی ہوتا ہے، ایسے سیرپ ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے جن میں عام طور پر نشہ آور چیزیں شامل ہوتی ہیں، افیون ہو گئی، بھنگ ہو گئی، اس طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ وقتی طور پر آپ کے اعصاب سن ہو جاتے ہیں، آپ کو سکون ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی اس کا نشہ ختم ہوتا ہے پھر تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آپ ایسے سیرپوں سے اور ایسے ادویہ سے بچیں، بیماری کی اصل وجہ کو ڈھونڈیں اور اس کا علاج کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور صحت یاب ہوں گے اور آپ لمبی عمر پائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو۔ بہت شکریہ۔